نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین کرام، جیسا کہ اب سب کو علم ہے کہ اللہ رب العزت کا ہم سب پہ بڑا کرم ہوا کہ ہمیں رحمتوں برکتوں والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، اور اس ماہ مبارکہ کے حوالہ سے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، لفظ ایمان سے اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا، اور ایمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا نام ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں، تم پہ میں نے روزے فرض کیے، صرف تم پہ نہیں تم سے پہلوں پر بھی میں نے روزے فرض کیے، اور اللہ رب العزت کا یہ ہم پہ انعام ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور ہم میں وہ مہینہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جلوہ افروز ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم شریف کے آخری جمعات المبارک پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف کی فضیلت پہ ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تم میں ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مغفرت والا عشرہ ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے۔ اور رمضان شریف کی فضیلت کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے سلام پیش کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دے کے فرمایا اے علی بیٹھ جا، میری بارگاہ میں جبریل حاضر ہے اور جبریل تجھے سلام دیتا ہے۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں آقا پھر آپ کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور جبریل کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی جبرائیل تجھے کہتا ہے کہ تم ہر ماہ کے 3 روزے رکھا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 روزے کون سے ہیں؟ فرمایا ایام بیت کے روزے ہیں، ہر چاند کی 13 اور 14 15 تاریخ کے روزے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی پہلے دن تم جب روزہ رکھو گے تو میرا اللہ رب العزت تجھے 30,000 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اگر تم دوسرے دن روزہ رکھو گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا اللہ 10,000 سال کی تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم تیسرے دن روزہ رکھو گے تو میرا اللہ تجھے 1,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مولا کائنات عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ثواب صرف میرے لیے ہے یا تمام امت کے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تمہارے بعد جو یہ عمل کرے گا میرا اللہ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ یہ روزے ہر چاند کی 13 14 15 تاریخ کے جو ہر ماہ کے ہیں، یا رسول اللہ یہ روزے کیا ہیں؟ یا رسول اللہ مجھے رکھنے کا حکم دیا گیا لیکن یہ ہے کیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے دوستان گرامی فرمایا کہ یہ ایام بیت کے روزے ہیں، اور حضرت مولا کائنات سے بھی پوچھا گیا کہ ان کو ایام بیت کیوں کہتے ہیں، یہ روزے کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب جنت میں آپ سے خطا ہوئی تو اللہ رب العزت نے آپ کو فرمایا اس زمین پہ اتر جائیں، تو دھوپ کی وجہ سے آپ کا جسم سیاہ مائل ہو گیا، تو جبریل امی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ہاں،
تو حضرت جبریل امین نے عرض کی کہ آپ ہر چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے رکھا کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے دن روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا تیسرا حصہ جو تھا نا وہ سفید ہو گیا، پھر دوسرے دن روزہ رکھا تو آپ کے جسم کا دوسرا حصہ سفید ہو گیا، تیسرے دن روزہ رکھا تو آپ کے پورا جسم کو اللہ رب العزت نے سفیدی عطا فرما دی، اللہ رب العزت نے اس سیاہی کو ختم کر دیا۔ میں یہاں پہ یہ بتلانا چاہتا ہوں، اگر آدم علیہ السلام 3 دن روزے رکھیں تو میرا اللہ آپ کے جسم پہ جو سیاہی تھی دھوپ کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے، میرا اللہ اس کو صاف کر کے آپ کے جسم کو سفید کر دیتا ہے۔ اور جو میرے محمد عربی کا غلام رمضان شریف کے فرض روزے رکھے، 1 نہیں 2 نہیں، جو پورا ماہ رمضان شریف کے روزے رکھے، سحری کرے، افطاری کرے، تو پھر میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ گناہوں سے بھی پاک صاف ہو جائے گا، اندر سے بھی پاک ہو جائے گا، باہر سے بھی پاک ہو جائے گا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العزت نے اتنا نوازا ہے، قرآن پاک میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا سب امتیں نیچے ہیں، محبوب کے ماننے والے سب سے اوپر ہیں۔ آقا علیہ السلام کی وجہ سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے امت مصطفیٰ پہ اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ اسے روزے دار جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، اسے میرا اللہ روزے دار جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو پیٹ بھر کے روزے دار کا روزہ افطار کروائے گا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ قیامت کے دن اسے میرے حوض کوثر سے ایسا جام پلائے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا جو ایک کھجور سے بھی، ایک پانی کے گھونٹ سے بھی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیتا ہے، اسے روزے دار جتنا میرا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دریا کی جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت اور روزے دار کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ جب سانس لینا عبادت ہے، جب روزے دار کا سونا عبادت ہے، تو جب روزے دار عبادت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، روزے دار نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو پھر اس کا کتنا اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی امت پہ میرے آقا علیہ السلام کے صدقہ سے کتنا کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے رمضان شریف کی فضیلت پہ بہت بڑا طویل خطبہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان شریف کی جو آخری رات ہوتی ہے، منادی اعلان کرتا ہے کہ اے رمضان شریف کے روزے رکھنے والے، میرے اللہ نے تیری گردن کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ تو رمضان شریف کی بے شمار برکات ہیں۔ اور ایک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو روزے دار ہے نا اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے نا وہ میرے اللہ کو عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو مسواک نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے، جس رب کو روزے دار کے منہ کی بو اتنی پسند ہے اس رب کو روزے دار کی منہ کی خوشبو کتنی پسند ہوگی۔ تو اس لیے رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں ہمیں مسواک بھی کرنا چاہیے، اور مسواک کرنا میرے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور رمضان شریف میں خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوگ اس مہینہ میں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ غریبوں سے غمخواری کا مہینہ ہے اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کے لیے افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، غریبوں کے لیے سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام ایسے عظیم لیڈر ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ہر موقع پہ غریبوں کا خیال کیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگر عید الفطر ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے فطرانے کا اعلان کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اگر عید الاضحیٰ ہو تو میرے آقا علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ غرباء میں، مساکین میں جو قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے، کیونکہ ہم یہ رمضان شریف مبارک گھڑیاں عید الفطر آ گئی ہیں، لیکن میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہر موقع پہ
गरीबों का ख्याल रखा, गरीबों का एहसास किया। कायनात में कोई ऐसा लीडर नहीं, दुनिया में बड़े बड़े लीडर होंगे पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कोई लीडर नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों के नबी हैं, रसूलों के रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबियों में, रसूलों में शान अता फरमाई और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत की वजह से मेरे अल्लाह ने हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों को रमज़ान शरीफ का बबरकत महीना अता फरमाया। इस महीने में शयातीन कैद हो जाते हैं, शयातीन को जकड़ दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, एक दरवाजे का नाम बाबुर रियान है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस दरवाजे से वही गुजरेगा जो रोजेदार होगा, जो रोजे रखने वाला होगा। तो फिर देख लें कि रोजेदार की कितनी शान है कि बाबुर रियान से वही गुजरेगा जो रोजा रखता होगा। तो हम पे अल्लाह का करम है कि मेरे अल्लाह ने हमें रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियाँ अता फरमाई। इस महीने में नेकी बढ़ जाती हैं। इस महीने में अगर आपने फ़र्ज पढ़े तो 70 फ़र्जों के बराबर सवाब मिलेगा, नफल पढ़े तो फ़र्ज के बराबर सवाब मिलेगा। इस महीने में हमें चाहिए कि कुरान पाक की तिलावत करें। इस महीने में हमें चाहिए कि जब रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा आए तो उस 20 रमज़ान मुबारक को हम एहतिकाफ करें। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में एहतिकाफ किया करते थे, लैलतुल कद्र की तलाश में। लैलतुल कद्र की रात मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 1000 महीनों की रातों से अफजल है। वो रात क्या है कि उस रात कुरान पाक नाजल हुआ। मैं कहा करता हूँ, यहाँ पे एक नुक्ता देना चाहता हूँ इस चैनल के जरिए कि जिस रात कुरान नाजल हो वो रात सब रातों से आला बन जाती है, 1000 महीनों की रातों से आला बन जाती है। और जिस रात साहिब कुरान आए उस रात का क्या मकाम होगा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन कराम, जैसा कि आपको इल्म है कि ये रमज़ान शरीफ की मुबारक घड़ियाँ हैं। इस महीना में 3 रमज़ान मुबारक को मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाडली शहजादी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल है। और इसी महीना में हज़रत मौला कायनात हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 21 रमज़ान शरीफ को शहादत है। और इसी मुबारक महीना में कुरान पाक लैलतुल कद्र की रात नाज़िल हुआ और इसी महीना में मक्का फतह हुआ और इसी महीना में हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा आपका विसाल है। इसी महीना में तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक ये नाज़िल हुए और अंबिया किराम पे साहिब नाज़िल हुए। ये बबरकत महीना है। तो मैं इस महीने में ये मुनासिब समझता हूँ कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके हवाला से जो मैंने आयत करीमा तिलावत की है, मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, कि बेशक मेरे महबूब तुम्हारे रब ने इरादा कर लिया कि तुम्हारी आले बैत से हर किस्म की निजासत को मैंने दूर कर दिया, पलीती को दूर कर दिया और तुम्हारे घर वालों के करीब पलीती नहीं आ सकती, निजाजत नहीं आ सकती। नमाजी को हुक्म है कि नापाकी के करीब नहीं जाना, पलीती के करीब नहीं जाना। अब यहाँ हजूर के घर की शान देखें, पलीती को हुक्म है कि मोहम्मद अरबी के घर वालों के करीब नहीं जाना। और अल्लाह फरमाता है मैंने इनको पाक कर दिया, खूब पाक कर दिया, ऐसे पाक किया वयताहिरकुम तत्हीरा, कि अगर कोई नापाक भी होगा तो अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाएगा, इनकी मोहब्बत में आ जाएगा, मैं अल्लाह उनको भी पाक कर दूंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, मैं तुम में 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अपनी अहले बैत और एक अल्लाह का कुरान।
ان دونوں سے محبت جوڑے رکھنا، یہ دونوں مجھے حوض کوثر میں ملیں گے، اور جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا یہ دونوں ان کی سفارش کریں گے، ان کی شفاعت کریں گے۔ اور الحمدللہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام قرآن پاک سے بھی پیار کرنے والے ہیں اور حضور کی آل بیت سے بھی پیار کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے حضور کے تمام گھر والوں کو پاک کر دیا۔ آج حضور کے گھر میں سے، کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال 3 رمضان المبارک کو ہے، تو میں سمجھتا ہوں ضروری کہ ان کے بارے میں کچھ بیان کر دوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور باپ وہ ہے جو نبیوں کا سردار ہے، اور خامد وہ ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور حسنین کریمین جو آپ کے شہزادے ہیں وہ جنتی جوانان سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنی شان عطا فرمائی، اور آپ حیا کا وہ پیکر، آپ کے پردے کی وہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ کائنات میں کسی خاتون کا ایسا پردہ نہیں جو اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ بلکہ تفسیر روح البیان میں ایک علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں یہ بات لکھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے سرہانے بیٹھی ہیں، سرکار بیمار ہیں، تو فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ آواز ہی میں ملاقاتی ہوں۔ کہا ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کسی وقت آ جانا۔ تھوڑی دیر خاموشی، پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ آواز آئی ملاقاتی۔ کہا ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کسی وقت آ جانا۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ ملاقاتی۔ آپ نے جلالانہ انداز میں فرمایا تم واپس کیوں نہیں جاتے؟ بار بار میں ملاقاتی دروازے میں دستک دیتے ہو، ابا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں، بتایا نہیں؟ سرکار نے ما زاغ البصر وما طغی کی آنکھ کھولی، فرمایا بیٹی جانتی ہو 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ دستک دینے والا کون ہے؟ ابا جان کون ہے؟ فرمایا یہ اسرائیل ہے، ملک الموت ہے۔ ابا جان یہ پھر اندر کیوں نہیں آتا؟ یہ تو بغیر اجازت اندر آیا کرتا ہے، یہ روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے۔ فرمایا بیٹی تیرے پردے کا حیا ہے، تیرے پردے کی وجہ سے اس اندر آنے کی اجازت نہیں۔ بے اجازت جن کے گھر اسرائیل آتے نہیں۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ اسرائیل ہے۔ ابا جان کیا یہ میرے پاس بھی آئے گا؟ فرمایا بیٹی رب کا قانون ہے قیامت تک کہ ہر گھر جائے گا، ہر کسی کی روح قبض کرے گا۔ ابا جان اگر اس نے میرے پاس بھی آنا ہے تو مجھے پردہ کرنے کا کیا فائدہ؟ میں تو سمجھتی ہوں کائنات میں مجھ جیسا پردہ کسی کا نہیں۔ فرمایا بیٹی رب کا قانون ہے قیامت تک اس نے ہر گھر جانا ہے، ہر کسی کی روح قبض کرنی ہے، کسی نے اس سے بچنا نہیں۔ میرے نبی کی لاڈلی شہزادی کے آنسو نکل آئے، اللہ کی رحمت نے جوش مارا۔ فرمایا میرے محبوب کو جا کے میرا جبریل سلام دو، میرا پیغام دو کہ آج میں تمہاری بیٹی فاطمہ الزہرا کے پردے کی وجہ سے قانون کو تبدیل کرنے لگا ہوں۔ تمہاری بیٹی کا پردہ مجھے اتنا پسند آیا، قیامت تک قانون تھا کہ ہر ایک کی روح اسرائیل قبض کرے گا، تمہاری بیٹی کی روح میں خدا قبض کروں گا۔ جس خاتون جنت کا اتنا مقام ہو کہ جس کی روح قبض کرنے والا رب ہو، تو پھر اس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا مقام ہوگا؟ جب بھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، ارے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میرے نبی کی وہ لاڈلی شہزادی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہو، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی کو ناراض کرے گا وہ مجھ محمد کو ناراض کرے گا۔ پھر آپ پڑھے لکھے دوست سن رہے ہیں، جو میرے نبی کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی میرے نبی کی ناراضگی ہے، میرے نبی کی ناراضگی آئیے رب کی ناراضگی ہے، اور اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر ہم قبر و حشر میں کون سا چہرہ لے کے جائیں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام کی بیٹی کی شان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان کا پتہ قیامت کے دن لگے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا منادی اعلان کرے گا اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، حضور کی بیٹی آ رہی ہے۔ یارو جس نبی کی بیٹی کا یہ مقام ہو، یہ شان ہو کہ قیامت کے دن اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لیں گے، تو پھر اس زہرا کا کیا مقام ہے، اس زہرا کی کیا شان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لگتے جگر لاڈلی شہزادی، میں اس کی کیا کیا شان بیان کروں کہ جو پیدا ہوتی ہے میرے نبی کے گھر میں، آمنہ کے لال کے گھر میں، نبیوں کے نبی کے گھر میں، پھر آپ کو دولہا بھی وہ ملتا ہے جو کل کائنات ایمان کل ہے، مولا کائنات ہے، جو پیدا ہوئے خدا کے گھر، مولا علی کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ آپ کی والدہ محترمہ کعبے کا طواف کر رہی تھی تو دوران طواف آپ کو درد دزا
چھڑا تو آپ پریشان سی میں کہاں جاؤں، کوئی پردے کا اہتمام نہیں، دیوار کعبے کی اچانک شک ہوئی، حضرت فاطمہ بنت اسد اندر گئیں، جب دیوار کعبے کی شک ہوئی تو تھوڑی دیر ہوئی مولا کائنات کی ولادت ہوئی، تو آپ بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ نے بیٹا تو دے دیا اپنے گھر میں لیکن علی آنکھیں نہیں کھولتے، تو آپ لے کے جب گھر پہنچی تو 2-3 دن کے بعد میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی کہ چچی کو مبارک دے کے آؤں، یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میری ماں کے بعد اگر کوئی میری ماں ہے تو وہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے مولا علی کے بارے میں فرمایا انت اخی فی الدنیا، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب چچی گھر میں آئے تو آپ رو رہی ہیں، فرمایا چچی بیٹا پیدا ہو تو مائیں خوش ہوتی ہیں، آپ روتی ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ بیٹا تو پیدا ہوا اللہ کے گھر میں لیکن آنکھیں نہیں کھولتا، لگتا ہے علی کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں سے نابینا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چچی لائے میں چیک کروں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنی آغوش میں مولا کائنات کو لیا تو مولا کائنات نے آنکھ کھول کے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، تو میرا یہ وجدان کہتا ہے علی کو جب میرے نبی نے پوچھا ہوگا علی آنکھیں کیوں نہیں کھولتا تو علی نے عرض کی ہوگی یا رسول اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اے علی اگر کعبہ میں پیدا ہونا ہے آنکھیں تب کھولنا جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو۔ تو مولا کائنات کی ولادت 13 رجب شریف ہے اور آپ کی شہادت جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو ہے۔ مولا کائنات وہ عظیم ہستی ہیں، وہ دماد رسول ہیں کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے، فرمایا علی رشتہ تو نے آج مانگا ہے، اللہ نے حکم پہلے کا دے دیا ہے، میرے اللہ نے تیرا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے، تیرے نکاح کا جو ولی ہے وہ اللہ تھا اور فرشتے گواہ تھے اور 40,000 فرشتوں نے آسمانوں پہ تیرے نکاح میں شرکت کی اور زمین پہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ نکاح پڑھا دیں۔ علی کیا تمہارے پاس شادی کے لیے کچھ تیاری ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک تلوار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تلوار کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، جاؤ زرہ بیچ کے آؤ۔ آپ زرہ بیچنے کے لیے گئے تو راستے میں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا علی کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا شادی کی تیاری کے لیے زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا تیاری کرو، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا زرہ کا ریٹ بتاؤ، فرمایا 480 درم۔ مولا کائنات جب اتنا فرمانا تھا عثمان غنی نے درم گن کے آپ کو دیے اور کہا یہ مجھے زرہ دیں۔ جب زرہ دی تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے زرہ واپس کر دی۔ مولا کائنات نے فرمایا میں نے زرہ آپ کو بیچ دی ہے، آپ مجھے دے کیوں رہے ہیں؟ کہا علی میں نے پیمنٹ دے دی، آپ نے مجھے زرہ دے دی، اب زرہ میں تمہیں واپس اس لیے کر رہا ہوں کہ عثمان تیری شادی کی خوشی میں تجھے سیرہ بندی دے رہا ہے، تجھے شادی کا تحفہ دے رہا ہے۔ تو پتہ چلا عثمان غنی حضرت مولا کائنات کا آپس میں کتنا پیار تھا، کتنی محبتیں تھیں۔ پھر جب مولا کائنات حضور کی بارگاہ میں آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا۔ نکاح ہونے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا تو وہ جب مولا کائنات کے گھر میں جلوہ افروز ہوئیں تو حضرت فاطمہ الزہرا کی میں کیا آپ کو باتیں سناؤں کہ ایک دن میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں غلام لونڈیاں تقسیم کی تو مولا کائنات نے عرض کی کہ جائیں ابا جان کی بارگاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ مجھے بھی آپ غلام دیں، میں کام کر کے تھک جاتی ہوں، جھاڑو کھانا پکانا سارے کام، آپ حضور کی بارگاہ میں آئیں ابا جان مجھے بھی کوئی غلام دیں، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹی تجھے ایک وظیفہ بتاؤں گا تمہاری ساری تھکاوٹیں اتر جائیں گی۔ عرض کی ابا جان کیا؟ فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیحات تم پڑھو گی تمہاری ساری تھکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ تو پتہ چلا ہم نماز میں یہ تسبیح اپنی انگلیوں پہ اسی طرح سبحان اللہ اس طرح پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہماری بھی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، اپنی بیٹی کو وظیفہ دیا اور پھر میرے آقا علیہ السلام کی یہ لاڈلی شہزادی سلمان فارسی فرماتے ہیں جب میں مولا کائنات کے گھر میں گیا آپ نے دروازہ کھولا، نماز عصر کا وقت تھا، میں نے کیا دیکھا فاطمہ الزہرا نماز عصر ادا کر رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے۔ یہ دیکھیے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو میرے اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا، کتنی شانیں عطا فرمائیں۔ پھر بیٹے بھی وہ عطا فرمائے، حسن و حسین جو امام حسن زہر کے ساتھ شہید کیے جاتے ہیں زہر کے ذریعے، اور امام حسین کربلا کے میدان میں
جا کر 10 محرم الحرام کے دن آپ دین مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے بدن کربلا میں پڑا ہوتا ہے، سر نیزے کی نوک پہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں قرآن پاک نازل ہوا اور تاک راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں قرآن آیا۔ ہم قرآن پڑھنے سے گھبراتے ہیں، وقت نہیں ملتا، لیکن حسین نے قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھ کے سنا دیا۔ آقا کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، سر نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلات کے بعد سامعین کرام، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں رمضان شریف کا ببرکت مہینہ جلوہ افروز ہے، اور اسی مہینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ جب قدم رکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تیسری پہ جب میرے آقا علیہ السلام نے قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ منبر کے قریب آئے تو آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین، دوسری پہ آمین، تیسری پہ آمین۔ یا رسول اللہ، دعا کرنے والا نظر نہیں آیا، لیکن آپ کی آمین سے لگا کوئی دعا کر رہا ہے اور آپ آمین فرما رہے ہیں۔ فرمایا جب میرا قدم منبر شریف کی پہلی سیڑھی پہ آیا تو جبریل امی میری بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میں نے فرما دیا آمین۔ پھر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں یا دونوں میں سے ایک کو، ان کی خدمت نہ کر سکا۔ تو میں نے فرما دیا آمین۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ آپ کا نام سن کے آپ کی ذات پہ درود و سلام نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میں نے فرما دیا آمین۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ دعا کرنے والا جبریل ہو اور آمین کہنے والا آمنہ کا لال ہو۔ میری آپ کی دعا میں شک ہو سکتا ہے، میری اور آپ کی آمین میں شک ہو سکتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی آمین پہ شک نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام اگر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو کے میرے آقا کے قدموں میں آ جائے، میرے آقا علیہ السلام اشارہ کریں تو سورج مولا کائنات کی نماز کے لیے واپس پلٹ آئے، میرے آقا علیہ السلام اشارہ کریں تو درخت میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، میرے آقا علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مدینہ شریف میں بارش نہ آئے، سرکار کے ہاتھ اٹھیں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا حضور نے ہاتھ اٹھائے تو چہرے پہ ہاتھ سرکار نے پھیرے نہیں تو آسمان پہ ہم نے دیکھا کہ بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ یہ میرے نبی کی آمین ہے۔ اور دیکھیں یہاں حضور کس کے لیے آمین کہہ رہے ہیں، اور دعا کرنے والا جبریل ہے کہ جس نے یہ مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اور مہینہ کیا ہے کہ اس مہینے میں جو رمضان شریف کو پاتا ہے اور روزے نہیں رکھتا اور نماز تراویح نماز نہیں پڑھتا، تو جو اس کی برتوں سے مالا مال ہوتا ہے، روزے رکھتا ہے، جو رمضان شریف کا احترام کرتا ہے، اس کی تو بڑی شان ہے۔ جو رمضان شریف کو پاتا ہے لیکن اس کا احترام، اس کی تعظیم نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے آمین کہہ دی، جبریل نے اس کے لیے بددعا کر دی۔ اور پھر دوسری مرتبہ میرے آقا علیہ السلام کے قدم ممبر پہ آئے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب میں نے ممبر پہ قدم رکھا، جبریل نے عرض کیا آقا ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین زندہ ہوں اور وہ اپنے والدین کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا آمین۔ اب یہاں پہ سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ آمین کہہ دی کہ والدین کتنے ضروری ہیں۔ میرے اللہ کا قرآن بھی فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میری عبادت کے بعد
اگر کوئی عمل ہے تو والدین سے حسن سلوک کا ہے۔ پتہ چلا والدین کتنے ضروری ہیں کہ میرا اللہ بھی اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کا حکم فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے والدین زندہ ہوں وہ صبح اٹھ کر مشکوٰۃ شریف کی حدیث سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے، پیار سے دیکھے یہ میرا ماں باپ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کعبے کے طواف کرے گا، میدان عرفات، صفا مروہ، شیطان کو کنکریاں مارے گا، یہ تمام عمل کرامن کاتبین لکھیں گے۔ جو ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرتا ہے، دونوں زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک، میرا اللہ اپنے ید قدرت سے 2 حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ تو بڑا آسان کام ہے، دونوں کو دیکھو 2 حج ہے، ایک کو دیکھو 1 حج ہے، آقا دن میں 3 مرتبہ دیکھیں۔ فرمایا میرا اللہ کنجوس بخیل نہیں، دن میں 70 مرتبہ بھی دیکھو گے 70 حج کا روزانہ ثواب ملے گا۔ کعبے کا طواف ہو سکتا ہے غلطی ہو، صفا مروہ پہ غلطی ہو، اللہ حج قبول نہ کرے، لیکن جو ماں باپ کو پیار سے دیکھتا ہے میرا اللہ ہر عیب سے پاک حج کا ثواب لکھتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ والدین کو دیکھیں تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ صحابہ نے میرے نبی کا فرمان سنا تو چہرے مغموم ہیں، آنسو نکلنا شروع ہو گئے، کچھ صحابہ خوش ہونا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ آقا آج آپ کا فرمان سنا جن کے زندہ ہیں یہ تو دیکھ کے حج لوٹیں گے، ہم تو قبروں میں اتار چکے ہیں، آقا ہم اس سے محروم ہیں، آج آپ کا فرمان سنا۔ فرمایا محروم تم بھی نہیں، جو ہر جمعۃ المبارک کے دن اپنے ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دے گا میرا اللہ پچھلے 7 دن کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب پتہ چلا والدین زندہ ہوں تو حج کی سعادت ملتی ہے، والدین قبروں میں چلے جائیں تو ان کی قبروں میں جب وہ قبروں میں لیٹے ہوں تو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ جاتا ہے تو پچھلے 7 دن کے گناہ ہی میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میں پھر کہا کرتا ہوں کہ اگر والدین کی قبروں پہ بندہ جائے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تو جن کے والدین زندہ ہوں وہ گھر میں ان کی خدمت کرے تو میرا اللہ کتنا اجر عطا فرماتا ہوگا، کتنی رحمتیں نازل کرتا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کی عزت کریں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے والدین زندہ ہوتے تو میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا تو اس میں سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا، میری ماں آمنہ یا میرے باپ حضرت عبداللہ مجھے پکارتے نماز میں یا محمد و یا رسول اللہ، میں اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا، ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ یہ میری اور آپ کی عبادت نہیں، یہ آمنہ کے لال کی عبادت ہے، نبیوں کے نبی کی عبادت ہے۔ یہاں میرے نبی نے بتا دیا کہ ماں باپ کتنا ضروری ہے، ماں باپ کتنا اہم ہے۔ اور تیسری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں سیڑھی پہ قدم رکھتا ہوں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے، وہ آپ کا نام سن کے آپ پہ درود و سلام نہ پڑے، وہ ہلاک ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے، وہ میرا نام سن کے مجھ پہ درود و سلام نہ پڑے۔ اب حضور آمین کہہ رہے ہیں، جبریل بد دعا کر رہا ہے، تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کا ہر غلام جب نماز پڑھتا ہے تو حضور پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام الحمدللہ ہاتھ باندھ کے نماز میں بھی، اور میرے آقا علیہ السلام کے غلام جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو اس میں حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جاتا ہے، حضور کی آل پہ درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے غلام جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے تو محفل کے اختتام پہ بھی درود و سلام پڑھا جاتا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہو درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہ درود صرف ہم نہیں پڑھتے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے میرے محبوب تجھ پہ درود بھیجتے ہیں، تجھ پہ سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم میرے نبی پہ درود بھی پڑھا کرو، میرے نبی پہ سلام بھی پڑھا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں درود پاک اور سلام پڑھنے کا حکم فرمایا، اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ۔ یہ درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ مولانا زکریا سہارنپوری جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ جو درود اور سلام ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں ہم زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں، اور یہ صرف ہم نہیں پڑھتے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ بات یاد رکھیے گا، ہم پڑھتے ہیں اللہ پڑھتا نہیں، وہ بھیجتا ہے۔
میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، فرماتا ہے بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے اے نبی تجھ پہ درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی میرے نبی پہ درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ پتہ چلا اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی میرے اللہ نے حکم فرما دیا۔ ایک بات کو یاد رکھیے گا، درود شریف کی فضیلت کے حوالہ سے ہر ذکر رکتا ہے، میرے آقا کا درود نہیں رکتا۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء نمازوں میں میرے رب نے وقفہ رکھ دیا ہے، لیکن درود پاک میں وقفہ نہیں رکھا۔ ہم درود پاک پڑھ کے، ہم نمازیں پڑھ کے، عبادات کر کے سو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، مجھے اونگ نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک میں اللہ اور میرے فرشتے اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور قیامت تک بھیجتے رہیں گے۔ میں پہلے ابتدا میں کہہ چکوں میرا اللہ پڑھتا نہیں، بھیجتا ہے، قیامت تک میرا اللہ اپنے محبوب پہ درود پاک بھیجتا رہے گا۔ اور ایمان والوں کو بھی حکم دے دیا کہ تم بھی میرے نبی پہ درود پاک پڑھا کرو، سلام پڑھا کرو، اور درود پاک کی بڑی برکات ہیں۔ اور درود پاک آپ نے شاید سنا ہو علماء کرام سے کہ حضرت آدم و حوا کا جب نکاح ہوا تو حضرت حوا نے حضرت آدم سے عرض کی کہ میرا حق مہر دیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی میرے مولا حوا حق مہر مانگتی ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم 20 مرتبہ میرے نبی پہ درود پاک پڑھ کے نہ حوا کو حق مہر میں دے دو۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ہماری ماں کو بھی حق مہر میں درود پاک ملا ہے، تو پھر ماں باپ کے راستے پہ چلنے والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے۔ ہماری ماں کو ملا ہی درود پاک ہے، اس لیے اولاد آدم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بڑا خوبصورت سلام لکھا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور موت کا دن بھی ہے ان کی زیارت کا دن، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، لب پہ جاری رہا امتی 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 تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا اللہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعاؤں پہ آمین کی، میرا اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان شریف کی مبارک جو گھڑیاں ہم میں موجود ہیں، میرا اللہ ہمیں رمضان شریف کا ادب و احترام، رمضان شریف کے روزے، رمضان شریف میں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوب درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کی میرا اللہ توفیق عطا فرمائے، اور میرا اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے میرا اللہ میرے ملک پاکستان سے کرونا وبا کا خاتمہ فرمائے، میرا اللہ میرے ملک پاکستان کو ہر نحوست سے محفوظ فرمائے، میرا اللہ میرے ملک پاکستان میں رہنے والوں کی خیر فرمائے، اور اس رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے آئندہ سال ہمیں یہ رمضان شریف اللہ رب العزت حضور کے قدموں میں نصیب فرمائے، ہمیں حضور کے قدموں میں سحری افطاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العزت رمضان شریف مبارک گھڑیوں میں اپنے گھر کا طواف نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر یہی دعا ہے کہ میرا اللہ یہ ببرکت مہینہ رمضان شریف کا اس کے جتنے دن باقی ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح اپنی عبادت کا ذوق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔